ذوالقرنین اللہ کے ایک ایسے قابل احترام بندے جن کا ذکر قرآن مجید اور تورات میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں سورہ کہف میں ذوالقرنین کا یاجوج ماجوج کو قید کرنے کا واقعہ بھی موجود ہے، جو کہ اس ویڈیو میں آگے بیان کیا گیا ہے۔ آئیے دوستو، ذوالقرنین کے بارے میں جو علماء کی تحقیقات ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ذوالقرنین ایران کے بادشاہ تھے۔ ایران اس وقت دو ملکوں میں تقسیم تھا، ایک حصہ فارس اور دوسرا میدیا یا ماتا۔ یہ ایک ایسے شخص گزرے جنہوں نے دونوں ملکوں کو ملا کر ایک حکومت بنائی۔ دونوں ملکوں کو جوڑ کر ایک بنانے کی علامت میں انہوں نے اپنے تاج میں 2 سنگ لگائے تھے، پھر ان کا لقب ذوالقرنین پڑا۔ ذوالقرنین کا پرانا نام کے خسرو یا سائرس تھا۔ ابتدا میں اسلامی علماء کا خیال تھا کہ سکندر اعظم ہی ذوالقرنین ہیں، لیکن سکندر اعظم کا کردار اور فعل اسلامی نہیں تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے سر سید احمد خان کی تحقیق کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ دریافت کیا کہ ذوالقرنین وہ بزرگ ہیں جن کو یونانی سائرس اعظم بھی کہتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ توریت میں بھی قرآن مجید کی طرح ان کا تذکرہ احترام سے کیا گیا ہے۔ تحقیق کے بعد اب تمام علماء اس بات سے متفق ہیں کہ یہ قریش اول اور یہی ذوالقرنین ہیں۔ آج جو ایران کا شمال مغرب ہے، اس میں میدیس کی حکومت تھی، جبکہ جنوب مشرق میں پارس کی۔ یہ لوگ پارسی تھے اور پارسی بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں۔ 550 سال قبل مسیح قریش اول یعنی ذوالقرنین نے میدیس اور فارس پر فتح حاصل کی اور ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ذوالقرنین نے اس فتح کے بعد پارسیوں کے دین پر کوئی سختی، کوئی پابندی نہیں لگائی، کیونکہ وہ خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے۔ اور دوسری طرف عراق میں بابل کی حکومت جو انتہائی ظالم تھا، جس کے بادشاہ نے 1,30,000 یہودیوں کو قتل کیا اور کافی یہودیوں کو نظر بند کیا، اور یہودیوں کی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا۔ تمام یہودی در بدر ہو کر رہ گئے۔ ذوالقرنین نے یروشلم کا قبضہ بنا کسی جانی نقصان کے چھڑوا لیا، اور یہودی پھر سے یروشلم میں واپس آ گئے اور پھر سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کر دی۔ اسی بنا پر ذوالقرنین کو یہودی اپنا مسیحا بھی مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے مذہب پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائی، کیونکہ وہ بھی خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے۔ اور یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ذوالقرنین بھی خدا کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے بندے تھے۔ ذوالقرنین کا ذکر سورہ کہف آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 98 تک میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اب میں تمہیں اس کا حال سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں حکمرانی دی تھی اور ہر طرح کا ساز و سامان دیا تھا۔ تو اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک گرم چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، اور وہاں ایک قوم بھی پائی۔ ہم نے کہا، ذوالقرنین انہیں سزا دے یا ان سے نیک سلوک کر۔ ذوالقرنین نے کہا، جو ان میں سے ظالم ہے اسے تو ہم سزا ہی دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے ہاں لوٹایا جائے گا، پھر وہ اسے اور بھی سخت سزا دے گا، اور جو کوئی ایمان لائے گا، نیکی کرے گا تو اسے نیک بدلہ ملے گا، اور پھر ہم بھی اپنے معاملے میں اسے آسان ہی حکم دیں گے۔ پھر اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم کی طرف نکلتے ہوئے پایا کہ جس کے لیے ہم نے ادھر سورج کے لیے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ اسی طرح ہی ہے، اور اس کے حال کی پوری خبر ہمارے ہی پاس ہے۔ پھر اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا۔ ان دونوں سے اس طرف ایک ایسی قوم کو دیکھا جو بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں فساد کرنے والے ہیں۔ پھر کہا، ہم آپ کے لیے کچھ محصول مقرر کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنائیں۔ کہا، جو میرے رب نے قدرت دی ہے کافی ہے، سو طاقت سے میری مدد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں۔ مجھے لوہے کے تختے لا دو۔ یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے بیچ کو برابر کر دیا تو کہا کہ دھوکو۔ یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا تو کہا، تم میرے پاس تانبا لاؤ تاکہ میں اس پر ڈال دوں۔ پھر وہ نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ تاریخ کے حساب سے ذوالقرنین کی موت کاغذستان سے لڑائی کے دوران ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 70 سال بتائی جاتی ہے۔
اور ذوالقرنین کا مزار ایران کے شہر پسارگاد میں واقع ہے، جس میں ان کے بنائے گئے محلات بھی ہیں۔ معزز دوستوں، ذوالقرنین کے بارے میں یہ تھیں وہ کچھ معلومات جو قرآن مجید اور علماء کی تحقیقات اور اسلامی تاریخ میں سے لی گئی ہیں۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی یا غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین۔